المستقیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کا بھلا چینل کے ناظرین کو محمد بدر رضوان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کا تعلق امت کا بھلا چینل سے ڈائریکٹلی ہے، اور اگر انہیں بانی امت کا بھلا چینل کہا جائے تو میرا خیال ہے غلط بالکل بھی نہیں ہے، اور ان کے نام سے میرا خیال ہے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ حضرت قبلہ نہال الدین الشاذلی الاتاری القادری دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بتانا چاہوں گا پہلے میں الاتاری ہوں پھر شاذلی ہوں۔ تو آج ہم ان سے سوالات و جوابات کریں گے امت کا بھلا چینل کے حوالے سے اور بڑی 11ویں کے حوالے سے، جو کہ ہر سال بڑی شایانہ شان طریقے سے منعقد کی جاتی ہے، اور ان سے جانیں گے کہ بڑی 11ویں شریف جو اتنی شایانہ شان طریقے سے جو منعقد کرتے ہیں حضرت اور ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے، اور پھر ہم اس کے بعد جو ہے وہ سوال کریں گے امت کا بھلا کے حوالے سے۔ لیکن پہلے جانتے ہیں بڑی 11ویں کی حقیقت اور اس کو اتنی شایان شان طریقے سے منعقد کرنے کی وجہ۔ جی حضرت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سالانہ بڑی 11ویں الحمدللہ جیسا کہ عرف عام میں مشہور ہوتی ہے کہ وہاں پر لنگر ہوتا ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اصال ثواب کے حوالے سے، اور وہاں لنگر کھایا جاتا ہے۔ اب لنگر میں کچھ بھی ہو جائے، زیادہ تر تو بریانی کا ہی سلسلہ رہتا ہے، تو یہاں اصل میں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں لنگر بے شک ہے، مگر لنگر یہاں مقصد نہیں ہے۔ یہاں جو ہے الحمدللہ امت کی اصلاح ہے، امت کی بھلائی ہے، اور جو خاص کر جو معاملہ ہے وہ امت کی بخشش اور مغفرت کا، اور وہ یوں ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اپنی 63 سالہ ظاہری زندگی کے اندر اور اس کے بعد قیامت تک، اور بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ عالم ارواح کے اندر بھی میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جو امت کی بخشش کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اور 63 سالہ زندگی کے اندر بھی آپ نے ظاہری طور پہ جو ہے امت سے محبت کا اظہار فرمایا، امت کے لیے دعا فرمائی، مگر جب امت کا معاملہ آتا آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ آپ کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، بہت محبت فرماتے ہیں آپ، اور اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ جب ان کے گناہ ان کے سامنے آتے ہیں تو کئی روایتیں سامنے آئی ہیں کہ آپ سرکار مدینہ علیہ السلام ان کے لیے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں امت کے لیے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی اتنی بڑی امت ہے، ساری امت کو تو ہم جمع نہیں کر سکتے ایک پلیٹ فارم پر، کہ دنیا بھر میں الحمدللہ مسلمان موجود ہیں، سر میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ تو اب جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اگر آپ ہزاروں کا اجتماع دیکھیں یا اگر لاکھوں کا بھی اجتماع ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امت سرکار کی بہت بڑی امت، بہت امت، اور سب کی بخشش، سب کی مغفرت کی فکر میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام کو ہمہ وقت رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے آپ تشریف لے گئے معراج شریف میں، وہاں پر بھی آپ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور امت کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا آپ۔ تو گویا کہ دیکھا یہ گیا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ظاہری زندگی ایسی گزری ہے کہ جہاں آپ کو موقع ملا نا امت کے حق میں دعا کرنے کے لیے بخشش و مغفرت آپ نے فوراً کی، اور کئی مقامات پہ آپ زاروں قطار روئے، سجدے میں چلے گئے، کہ دن سجدے میں رہے اور امت کے لیے بخشش و مغفرت کی آپ دعا فرماتے رہے۔
تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری طرف سے کوئی اوقات نہیں، مگر ایک بات ہے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو کچھ تو قرار ہمارے اس عمل سے آ جائے. اور یہی سوچ، یہی فکر میں اپنے تمام حلقہ احباب کو دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں. غم امت کہتے کس کو ہے؟ غم امت اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ان کی محبت، ان کا پیار اپنے دلوں میں رکھا جائے، اور پھر ان کی بخشش کا سلسلہ. اور یقیناً جب بخشش کی بشارتیں ہم کو جب ملتی ہے تو ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں الحمدللہ. اور کیوں نہ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یقیناً بہت خوش ہوتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ابھی تک کہ جہاں جہاں امت کے بھلائی کے لیے جو اجتماعات سجائے جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں، الحمدللہ میرے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام خود وہاں کرم فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور پھر بشارتیں بھی عطا فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں. جو بھی حضور کی امت کا خیر خواہ بنتا ہے نا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر بن جاتا ہے. تو حضرت ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت اور عمدہ باتیں بتائی ہمیں. تو یہ جو امت کا بھلا چینل ہے، اس کو بنانے کی کیا وجہ رہی، اور یہ جو سلوگن ہے امت کا بھلا، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے کیا ایک سوچ ہے جس کو سوچ کے آپ نے یہ نام رکھا کہ امت کا بھلا؟ اور ہم نے سنا ہے کہ دعوت کو عام کیجیے اور امت کا بھلا کیجیے. تو یہ ایسی کون سی دعوت ہے جس کو عام کرنے سے جو ہے امت کا بھلا ہو جاتا؟ ظاہر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امت کا بھلا یہی ہے کہ امت کی بخشش ہو، مغفرت ہو، اور امت کی حاجت پوری ہو، ان کی تمنائیں پوری ہوں، ان کی دعائیں قبول ہوں، ان کی صرف مطلب یہ کہ اخروی زندگی کی تکالیفیں دور نہ ہوں، بلکہ جو موجودہ زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر بھی ان کے لیے آسانی ہو جائے. تو یہ ساری ہمارے لیے دعا ہوتی ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر امتی کی جو زندگی ہے وہ آسانی سے گزرے، اور وہ سرخرو ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعوت کو عام کیجیے، امت کا بھلا کیجیے، کیونکہ اس محفل کے اندر جو بنام سالانہ بڑی 11ویں ہے، امت کا بھلا ہی ہے، اور امت ہی کے لیے ہم ساری کوششیں کرتے ہیں. اور عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے کہ لنگر کھائیں گے اور بس پھر چلے جائیں گے، اگر تقریریں ہوں گی تو ان کی تقریریں بھی کچھ مخالفین کے لیے ہوں گی. تو ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر الحمدللہ. یہاں پر تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو مسلمان ہو جائے، اور کوئی بد عقیدہ ہے تو خوش عقیدہ ہو جائے، اور اگر کوئی بے نمازی تو نمازی ہو جائے. اور جو نمازی آئے تو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے لے، اور جو تقویٰ پرہیزگاری والا آئے تو بے شک میرا رب عز و جل جو ہے اس کو اپنے کرم سے جو ہے ولایت کا تاج عطا فرماتا. اور کوئی ولایت یافتہ آ جائے تو اس کے ایک مطلب یہ کہ ولایت میں ایک درجہ اس کو بلند فرما دے. تو یہ ہماری کوشش ہے، دعا ہیں، دعا کر رہے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات اور کچھ نہیں. تو ہر لحاظ سے الحمدللہ یہ امت کا ہی بھلا ہے، اور امت کا بھلا کے حوالے سے ہمارے ساتھ حلقہ احباب موجود ہوتے ہیں. اور ہمیں تو اس کے علاوہ اور کوئی لالچ بھی نہیں ہے. اور لالچ اچھی لالچ تو ویسے بھی کرنا چاہیے، اور یہ کوئی بری لالچ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ لالچ ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں قریب کرتا ہے. تو ناظرین، آپ نے جیسے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت نے بتایا کہ امت کا بھلا کیجیے، دعوت کو عام کیجیے اور امت کا بھلا کیجیے. تو یہ وہ دعوت ہے جسے ہم بڑی 11ویں شریف کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ دعوت خصوصی طور پہ کورنگی نمبر 4 غوث پاک روڈ کریم میموریل گراؤنڈ میں منعقد کی جاتی ہے یہ دعوت. اور اس سال انشاءاللہ 12 نومبر 2023 بعد نماز ظہر یہ محفل منعقد ہو جائے گی. اور اس میں جیسا کہ سلوگن ہے دعوت کو عام کیجیے اور امت کا بھلا کیجیے. دعوت کو عام کر بھی رہے ہیں اور امت کا بھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی مدد شامل حال رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم نوازی ہوتی رہے گی، اور امت کا بھلا ہم کرتے رہیں گے. اور حضرت سے اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں کہ امت کا بھلا ہم کر تو رہے ہیں دعاؤں کے ذریعے، تو جو محرومین ہیں لوگوں کو جمع بھی تو کر رہے ہیں نا یہاں پر. مطلب جی بالکل، دعوت کو عام کیجیے مطلب کیا ہے کہ لوگ تشریف لے کر آئے ہماری اس محفل کے اندر آئیں. اور یہ ہماری نہیں ہے، یہ سرکار کی امت کی محفل ہے.
بے شک یہ سرکار کی امت صلی کی اللہ جو علیہ محفل وسلم. ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کو اکٹھا کر کے ایک چھت کے نیچے، یہ جو ہماری یہ لگے ہوئے ہیں، ایک پلیٹ فارم ایک پر، پلیٹ فارم امت کا بھلا کا جو پلیٹ فارم ہے. اس پر اکٹھا کر کے ان کو ان کے ساتھ مل کر دعائیں کریں، اور ڈھیر سارا اصال ثواب ہم نے سنا ہے کہ اس محفل میں اکٹھا ہوتا ہے اور اصال ثواب کیا بھی جاتا ہے۔ جی جی الحمدللہ. آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک جو ہے نا ہمارے پاس 12 لاکھ قرآن پاک جمع ہو چکے. ماشاء اللہ ہاں، کل جو انشاءاللہ ہم حاضرین 11ویں اور ناظرین 11ویں کو بخشیں گے، اور ان کے آبا و اجداد کو بھی بخشیں گے. دیکھو آبا و اجداد کہتے ہیں ان کو کہ جہاں سے ہم مسلمان چلے نا، ہمیں تو اپنے چھت پر دادا کو کبھی نام نہیں معلوم ہوگا، جن کی نسل سے ہم نسل در نسل مسلمان ہیں، تو ہم نے تو ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے. اور میں تقریباً 2 سال سے اس بات پر میری توجہ رہی ہے، آبا و اجداد پر. جو سید زادے ہیں ان کی بات ہی کچھ اور ہے بھائی، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور سے ہیں، مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ سید زادوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، صحیح نا. مگر سید زادوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت میں کسی نہ کسی ٹائم پر وہ مسلمان ہوئے، اور پھر ان سے نسل چلی مسلمانوں کی. اور آج الحمدللہ ظاہر ہے کہ ہندوستان اگر دیکھتے ہیں تو ہندوستان کیا تھا؟ ہندوستان تو ظاہر ہے کہ ہندوؤں کا ملک، مطلب سارے ہندو وہ تھے، ہوا کرتے تھے، اور مسلمان تو ظاہر ہے کہ کم ہی ہوا کرتے تھے. اور مسلمان ظاہر ہے وہاں ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس سرزمین پہ پہلے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ دین فرمائی. اس سے پہلے بھی فرمائی ہوئی لوگوں نے، مجھے علم میں نہیں ہے، بہرحال ان کے بارے میں نے پڑھا ہے. اور پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہی کیا تھی کہ آپ کے دور میں تو مطلب کہ لوگ جوگ در جوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور ایک اسلام کا پرچم جو ہے وہ ہندوستان پہ لہرایا گیا. تو اب نہ ہم لوگ پیچھے سے کیا تھے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم پیچھے ہم لوگ کیا تھے، کسی کو معلوم نہیں ہے. مگر جو مسلمان ہو اس کا بڑا احسان تھا کہ اس کے سبب جو ہے مسلمان ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری بخشش و مغفرت ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں اور اللہ کو ایک اور یکتا پر ایمان رکھتے ہیں. بے شک. تو حضرت ہم دعوت دے رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس محفل کا ایسا کیا، کون سا ایسا حصہ ہے جہاں پر سب کو موجود ہونا ہی چاہیے اور لوٹنا چاہیے. دیکھیے اس محفل میں الحمدللہ جیسا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے آپ لوگوں کو اس لیے دکھایا کہ ہم سالہ سال سے ذکر کرتے ہیں گراؤنڈ کے اندر، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے جو نا ان کی دعائیں تمنائیں قبول ہوں، ان کی حاجتیں پوری ہوں. اور میرے تمام حلقہ احباب کی بھی کوشش یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر جو نا امت کو عطا کرتے ہیں. الحمدللہ. کیا سوال کیا تھا آپ کا؟ میرا سوال یہ تھا کہ جو ہمارا پروگرام ہے ہاں ہاں اور اس کے اندر ایسا کون سا ایسا حصہ ہے جی، اس میں جو سب کو خاص موجود جو حصہ ہے نا، مطلب یہ کہ حصے تو سارے خاص ہیں، ایسی بات نہیں. کیونکہ دیکھیں یہاں پر جب ایصال ثواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ ظہر کی نماز کے بعد جب قرآن خوانی ہو چکی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایصال ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے. تو جن جن بزرگوں کی بارگاہ میں ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا، ان کی توجہ ہم کو حاصل ہو جاتی ہے، ان کا فیض ہم کو حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ محفل استغفار بھی ہے، محفل درود خوانی بھی ہے. اور پھر یہ اصل جو اس کی جو خصوصی نشست ہے نا، جو بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے عصر کی. عصر کی نماز کے بعد جو ذکر اللہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مطلب یہ کہ دعائے حزب البحر پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دعائے بارگاہ الہی پڑھی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اسی میں مغرب ہو چکی ہوتی ہے آپ سمجھ. اور یعنی وقت بہت ہی قلیل ہوتا ہے، اور اس قلیل وقت میں ہی جو معاملات جو ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے نقطۂ عروج پر ہوتا ہے، اور بڑی برکتیں ہیں اور بڑی مطلب روحانیت محسوس کی جاتی ہے اس کے اندر، اور دلوں میں بڑا چین ہوتا ہے. اس میں اکثر میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ عصر میں پہنچ جائیں. عصر میں لوگ آتے نہیں ہیں عصر کے اندر نا، مطلب کم آتے ہیں لوگ، مگر میں یہ کہوں گا آپ لوگ عصر میں تو اپنے آپ پر لازم کر لیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے عصر میں تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. عصر میں آپ یہاں آ جائیں گے نا،
تو انشاءاللہ تعالی یہ جو نشست خاص ہے یہ آپ کو ملے گی بالکل ملے گی آپ کو. اور جب آپ اس کو دیکھیں گے محسوس کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ واقعی یار یہ کوئی ایک انوکھی محفل ہے کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سرزمین پر ایسی کوئی محفل ہوتی ہے. صحیح بتاؤں. اچھا کئی ایسے بزرگوں سے ہمیں یہ چیزیں ملی مطلب کہ جو جس انداز میں سالانہ بڑی 11ویں جو یہاں سجائی جاتی ہے, بڑے بڑے مفتی نے علماء کرام نے یہ بات ہم سے کہی کہ جو ہم نے دیکھا کہ جو سالانہ بڑی 11ویں جس طرح سجائی جاتی ہے پوری دنیا میں کسی بھی خطے میں اس انداز میں سالانہ بڑی 11ویں کا اہتمام ہوتا ہی نہیں. ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے سنا کہ ایک اس مخصوص حصے کے بارے میں, لیکن آپ کو اگر اس کے تو سارے مخصوص کے حضرت مطلب وہ تو شروعات ہے نا, پھر آگے تو ماشاءاللہ مطلب سرکار غوث اعظم کے جو بالکل کے بارے میں جو آپ لوگوں کہتے کہ اتنا بڑا آپ اجتماع کرتے ہیں اور سرکار غوث اعظم پہ بیان نہیں کرتے, ایک یہ بھی ہم سے سوال رہا ہے نا لوگوں کا. تو ہم نے پچھلے سال سے یہ ترکیب بنائی کہ بھائی نہیں سرکار غوث اعظم کی کرامتیں بھی بیان کریں گے. تو الحمدللہ ہم نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ منصب آپ سنبھالیں سرکار غوث اعظم کا اور بیان کریں آپ اس کو. اب ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ سب سرکار غوث اعظم ہی کی تو سنت ہے جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ بیان کرنا ہوا, تقاریر کرنا ہوئی, لوگوں تک امت کی اصلاح کے حوالے سے مطلب بات کرنا ہوئی, یہ سب میرے غوث اعظم کی تو سنت ہے. میرے غوث اعظم نے کیا کیا یہ کہ نا امت کو جمع کیا اور آپ نے بیان فرمایا. پہلے ایک تھے, پھر دو تھے, پھر ہزاروں کے, پھر 70,000 کا جو ہے وہ اجتماع ہونے لگا. الحمدللہ میرے غوث پاک کی تو بات ہی کیا ہے. تو در حقیقت میں یہ جو جتنا بھی کچھ ہے نا مطلب یہ جو ہم کر رہے ہیں حقیقتاً یہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. ماشاءاللہ. تو ناظرین آپ نے سنا سب کچھ. ابھی ہم حضرت سے جانتے ہیں کہ جو امت کا بھلا جو پلیٹ فارم بنایا گیا اس کے پیچھے کیا وجہ رہی اور یہ کب قائم ہوا اور اس کا سلسلہ کیسے چلا اور آج ہم کہاں موجود ہیں. دیکھیں امت کا بھلا تو الحمدللہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہر طرف امت کا بھلا ہو رہا ہے ہمارے اس پلیٹ فارم سے, تو یہ تو فی البدی زبان پہ آ گیا کہ اللہ کی جانب سے کہ امت کا بھلا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امت کی بگڑیاں بن رہی ہیں, امت کی پریشانیاں حل ہو رہی ہیں, امت کی بخشش و مغفرت ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں ایک دم ہمارے سامنے بالکل اجاگر ہو کر سامنے آئی. تو زبان سے نہیں نکلا امت کا بھلا, تو پھر وہ امت کا بھلا ہو گیا الحمدللہ سے نا. اور یہ سلوگن بھی بن گیا کہ آئیے دعوت کو عام کیجئے امت کا بھلا کیجئے. تو امت کا بھلا کیا جا رہا ہے الحمدللہ. تو ماشاءاللہ. اور ویسے بھی کوئی سوال کرنا چاہے جی آپ کو بتائیں ذرا. اور امت کا بھلا جس طرح کے حضرت صاحب نے کہا, امت کا بھلا سے مراد پوری امت جو اس دنیا میں موجود ہے اس کے بھلے کا سوال کیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے ابھی سنا ہوگا جو حضرت صاحب نے دعائیں بتائی کہ جو کافر آئے تو مسلمان ہو جائے, یعنی کہ ہم بھلا کر رہے ہیں پوری امت کا, پوری دنیا کے انسانوں کا, کہ وہ آئے اور خالی ہاتھ لوٹ کے نہ جائے. بھلے کافر بھی آئے تو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو کر اس, اور گناہگار شخص بھی آئے تو وہ بھی بخشش و مغفرت بالکل کے مطلب حوالے جو سے جس عہدے اور جو جس نیت سے آئے لے کے جائے, اور جو جس نیت سے آئے نا. دیکھیں میں آپ کو دیکھیں کرم کی باتیں تو بہت ساری ہیں, اگر کرم کی باتیں میں لکھوں نا تو شاید اتنی موٹی کتاب بن جائے. میں صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ کم ہے کہ جب ہماری 11ویں شریف چند لوگوں میں ہوا کرتی تھی اور ایک کمرے میں ہوا کرتی تھی, اور ایک کمرے میں ہوا کرتی تھی اس وقت مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں کس کے ذریعے, وہ بندہ بھی مجھے یاد نہیں ہے میرے کو کون بندہ ہے وہ, کہ سب سے پہلے جو ہمیں یہ بشارت موصول ہوئی تھی اس حوالے سے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا نام لے کر تم دعا کرو گے نا اس کی دعا قبول ہو جائے گی الحمدللہ. اور یہ ہوا کہ جس کا نام لیا تھا آئندہ سال لوگوں نے ملاقات کری. تھوڑے لوگ ہوا کرتے ایک کمرے میں کتنے ہوں گے زاہد بھائی کو پتہ ہے ماشاءاللہ صحیح نا. تو کمرے میں لوگ تھے, کچھ خواتین تھیں ان کی دعائیں تھیں, کچھ کمرے میں لوگوں کی دعائیں تھیں, ہے نا. حاجی صاحب بھی اس میں ہوا کرتے تھے. تو وہ ایک کمرے میں ایک محفل تھی, ان کا نام لے کر جب دعا ہوئی اور جب آئندہ سال ملاقات ہوئی تو سب نے کہا ہم نے لکھ کے یہ دعا دی تھی, آپ نے دعا کی تھی نا, ہمارا یہ کام ہو گیا. ایک آیا یہاں سے بولنے لگا, ایک آیا یہاں سے, ارے چاروں طرف سے لوگ آئے اور بولنے سے میں تو بالکل دنگ رہ گیا ساری چیزوں سے الحمدللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اہل نہیں ہیں جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ انہیں کا کرم ہے کہ ہمارا کان پکڑ کے نا اس پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا کہ بس تم اس انداز میں دین کی خدمت کرو اور امت کی بخشش کا سامان کرو. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی
बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो नाजरीन आपने सुना कि उम्मत का भला का यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है, और उम्मत का भला में वो पूरी उम्मत आती है, ख़वातीन भी उसमें शामिल है। और नाजरीन जिस जगह से आज हम आपसे मुखातिब हैं वो मंच है बड़ी 11वीं शरीफ का, और ये पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाएं भी अगर कोशिश करें तो, लेकिन अभी इतना रोशन नहीं है। और यहाँ पर ख़वातीन के लिए पर्दे का खुसूसी इंतज़ाम होता है, गैर शरई कोई भी काम नहीं होता इधर, और मर्द हजरात का बिल्कुल अलग एक पंडाल होता है, और इसमें बिल्कुल शरई तरीक़ों को बरूए कार लाते हुए ही पूरी महफिल सजाई जाती है। तो नाज़रीन हमारे साथ आज कुछ मेहमान और भी मौजूद हैं, हम उनसे सवालात अगर उनके हैं हज़रत साहब से तो हम ज़रूर उनको लेना चाहेंगे और इस नशिस्त का हिस्सा बनाना चाहेंगे। आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने दूसरे मेहमानों की तरफ, और हम उनसे पूछते हैं अगर उनके पास कोई सवाल है हज़रत साहब के लिए। तो आप में से कोई सवाल करना चाहेगा हज़रत साहब से? कोई हज़रत साहब से कोई सवाल करना चाहेगा? दानिश भाई बोलो। आइए चलते हैं हम दानिश साहब के पास और इनसे सवालात जानते हैं हज़रत साहब के लिए। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजूर ये सिलसिला आपने कब से शुरू फरमाया? देखिए ये सिलसिला जो था ना, ये तो हकीकत जो है वो 88 से शुरू किया था, 188 से, सॉरी 1988 यानी 1988 से 1988 से मैंने, मगर वो अंदाज कुछ और था ना, वो अंदाज हमारा कुछ और था। अंदाज हमारा कुछ यूं था कि बस पैसे जमा किया करते थे हम, सही है ना, अपनी तनख्वाह में से, और फिर कुछ लोगों को बुला लिया करते थे तो 11वीं शरीफ का लंगर खिला दिया करते थे। फिर इसी तरह आगे चलते रहे, चलता रहा। फिर ऐसा वक्त आया कि कुछ मामलात हमारे तो कुछ दूसरे चले हमारे लोगों की उम्मत के भलाई के हवाले से। तो फिर हमने देखा कि सालाना तो हम 11वीं शरीफ किया करते थे, तो फिर हमने माहाना 11वीं शुरू की, तो हमने देखा कि उसमें उम्मत के बड़े मसाइल हल हुए, उनके दुख तकलीफें है ना, ये बड़ी हल हुई। यहाँ तक कि जादू भी ख़त्म हुआ, लोगों का आसिफ भी ख़त्म हुआ, लोगों की तंगदस्तें भी ख़त्म हुई, और लोगों की तकलीफें भी ख़त्म हुई। तो बस जब ये सब चीज़ें हुई ना, तो फिर ये हमारा माहाना शुरू, पहले सालाना था फिर माहाना शुरू हो गया। तो वो जितना माहाना शुरू हुआ कि वो बढ़ता वो कुदरती तौर पे आज आप देखने का आज इस मैदान में ये महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। आज हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस महफिल का इंतजार करते हैं, और बाकायदा बेचैनी बेकरारी उनके अंदर पाई जाती है। तो नाज़रीन ये थे दानिश साहब जो हज़रत साहब से सवाल कर रहे थे। अब हम चलते हैं दूसरे मेहमान की तरफ जो सवाल करना चाहते हैं हज़रत मुफ्ती साहब, और इनसे हम पूछते हैं उनके सवाल। सलाम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं हज़रत से अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आपकी सालाना बड़ी 11वीं शरीफ और इसी तरीके से माहाना 11वीं शरीफ के जो सिलसिले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यूँ समझ लीजिए कि जो हम बुज़ुर्गों की किताबों में पढ़ते हैं, बुज़ुर्गों के उर्स करने का अंदाज़, कि उसमें तबलीग दीन, ज़िक्र, अज़कार और इसी तरीके से दुआएं उम्मत मुस्लिमा के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, तो ये सारी चीज़ें पूरा एक गुलदस्ता शरीयत व तरीक़त का आपकी इस महफ़िल में नज़र आता है। तबलीग दीन भी है, ज़िक्र अज़कार भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साल से इन महफ़िलों में सालाना बड़ी 11वीं शरीफ में भी शिरकत करता हूँ, और मुझे माहाना 11वीं शरीफ में भी शिरकत की सादत हासिल होती हैं। तो यही जो तरीक़ाकार सालाना बड़ी 11वीं का है वही माहाना बड़ी 11वीं शरीफ का होता है। तो ये जो आपका अंदाज़ है ये माशाल्लाह आपके जहन में कैसे आया, कहाँ से आपने ये पूरा एक विज़न लिया और इस सिलसिले को आपने नाफिज किया कि उसमें
اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سلسلوں کے اوراد و وظائف آپ کے ہاں محافل میں پڑھے جاتے ہیں. تو یہ سلسلوں کے وظائف جو آپ پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کا جو طریقہ اور تبلیغ دین کا جو طریقہ آپ نے اختیار فرمایا ہے، تو یہ سارا جو سلسلوں کا مطلب وظائف کا سلسلہ ہے یا تبلیغ دین کا، تو یہ ویژن آپ کو ملا کہاں سے اور کیسے آپ کے ذہن میں یہ سارا پروگرام آیا، اور اتنے اچھے انداز میں کس انداز میں آپ نے اس کو جو ہے نافذ کیا؟ تو آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. یہ میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ سب کس طرح ہوا، بلکہ یہ خود بخود ہو گیا. ایک ہوتا ہے پلاننگ ہوتی ہے نا کام کی، ایک پلاننگ کے حساب سے کام کیا جاتا ہے. تو ہم نے کوئی پلاننگ مطلب نہیں کی. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ جو حقیقت بات ہے نا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حقیقت، جس میں مطلب دیکھیں، الہام یقیناً نبیوں کو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے القاء یعنی دل میں، یہ بھی ایک الہام کی صورت ہوتی ہے، مگر یہ مومنوں کو جو ہوتا ہے نا، مسلمانوں کو، وہ القاء کہلاتا ہے، اللہ کی جانب سے کسی چیز کا دل میں آ جانا اور اس پر عمل کرنا. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری کچھ اسی دورانی آئیں ہمارے کہ بھئی ہم یہ کر لیں، اب یہ کر لیں. اب یہ کہ ایک ہمارا جو نا ایک ٹریننگ سفر چلا ہمارا کہ بھئی ابھی ہم پہلے کچھ کیا کرتے تھے، پھر اضافہ ہوا، پھر کچھ اضافہ ہوا، پھر کچھ اضافہ ہوا، اضافہ کرتے کرتے اچھا مجھے جو ہے نا مطلب ان چاروں سلسلوں سے بڑی محبت ہے شروع سے. ظاہر کہ میں سلسلہ عطاریہ اور قادریہ سے وابستہ ہوں. الحمدللہ میرے پیر و مرشد مولانا محمد الیاس عطار قادری مدث اللہ والی ہیں، اور یہ سب انہی کا فیض ہے. تو الحمدللہ انہی کے توسط سے جو نا یہ سلسلوں کے بارے میں بھی مجھے پتہ لگا، تو میں ان سے بڑا پیار کرنے لگا، محبت کرنے لگا، اور ان سب کے لیے میں نے جو نا وہ ایصال ثواب کا سلسلہ کیا میں نے. تو پھر مجھے یہ ایسا لگا کہ یہ تمام جو بزرگان دین ہیں سلسلے کے، ان کی توجہ جو نا مجھ گنہگار پر ہو گئی، اور پھر وہ سارے کام فی البدی ہوتے چلے گئے. خود سے کچھ نہ ہوا بلکہ اللہ کی جانب سے سارے کام ہوتے چلے، اور وہ ایک ایسی جگہ پر آ کر ٹھہر گئے کہ بس یہ ہے کام آپ کا. اور جب یہی کام جیسے مفتی صاحب فرما رہے کہ ہم نے دیکھا بزرگوں کے سارے معاملات کہ وہ سب یکجا اس طرح سے سارے کام ہوتے ہیں، وہ سارے کام یہاں ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو ایسا نہیں کہ ہم نے کسی بزرگ کو دیکھ کے یہ کام کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے خود بخود یہ سارے کام ہو گئے. امت کا بھلا بھی ایسی زبان سے نکلا تھا، بس ہو گیا کام. امت کا بھلا چینل بھی بن گیا، لوگوں تک سلسلہ بھی چلتا رہا. ہمارا بہت پرانا چینل ہے. ہاں اگر یہ ناچ گانے والا چینل ہوتا تو آج بہت مشہور ہوتا. ظاہر ہے کہ دینی مذہبی ہے تو آپ کو مذہبی چینل جو بہت مشکل سے جو نا وہ اوپر آتا ہے، آسانی سے نہیں آتا. اور ظاہر ہے کہ ہم تھوڑے لوگ ہیں، ہم اتنا مطلب یہ کہ کہاں اتنا بڑا کام لے کے چلیں گے. بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہم گناہ گاروں سے، یہ اس کا کرم ہے. اور بہرحال جو بھی کام اب تک آیا نا، جیسے پہلے ہم دعا حزب البحر نہیں پڑھا کرتے تھے، جب ظاہر ہے کہ سلسلہ شاذلیہ سے وابستگی ہوئی تو حزب البحر پڑھنے لگ گئے، ذکر پہ زیادہ توجہ چلی گئی ہماری. اور آج وہی ذکر کی ساری برکتیں، وہی سارے معاملات، وہی سارا کچھ. بس آپ بس یہ سمجھ اپنی طرف سے کچھ نہیں بھائی، یہ جو بھی کچھ ہے نا، جو بھی کچھ ہے میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی باتوں، ہماری یہاں کا جو عمل ہے نا لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے. اور بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض لوگ نا ہم سے مخالفت بھی کرتے ہیں ہماری، ہاں مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، قلبی طور پہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. مگر جب وہ ہماری ان محفلوں کو دیکھتے ہیں اور ہمارے قریب آتے ہیں نا، تو پھر انہیں کچھ اور نظر آتا ہے، ان کو حقیقت کا رنگ نظر آتا ہے. تو پھر وہ الحمدللہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں یار، یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ہے، یہاں کوئی الحمدللہ خالی نہیں ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ ماشاءاللہ آج بہت ایسے لوگ ہیں کہ جن کے کشف کھلے میں ہمارے حلقہ احباب میں بہت کچھ دیکھتے ہیں. حضور کی بارگاہ سے پتہ نہیں کیا کیا پیغامات لا لا کے سناتے رہتے ہیں، شاد ہوتے رہتے ہیں. بس تو ناظرین، یہ تھے سوالات. اب ہم چلتے ہیں دوسرے مہمان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں وہ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں حضرت سے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت میں مختصر سا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس امت کے بھلا اس پلیٹ فارم سے روحانیت کے درجے تک کس طرح پہنچا جا سکتا ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے روحانیت کا جو سلسلہ انسان کا جو ہوتا ہے نا، وہ جب تک کہ کسی شیخ سے وابستہ نہ ہو تو اس کی روحانیت کے معاملات پڑھتے نہیں آگے، اور اگر وہ کسی شیخ سے وابستہ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وابستہ بھی ہو جائے اور پھر وہ وابستہ رہے اور ان کی وہ صحبت نہ اٹھائے اور بس وہ وابستہ ہے خالی، تو یہ ہے کہ بخشش تو اس کی یقینی ہے، مگر جو روحانیت ہے نا اس میں کمی۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں روحانیت بھی ملے، ہم مطلب یہ ہے کہ معرفت الہی بھی پالیں، یہی مقصد ہے ہمارا، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ پھر شیخ کی صحبت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اب شیخ کی اطاعت بہت ضروری ہوتی ہے، شیخ کی عقیدت بہت ضروری ہوتی ہے، شیخ سے محبت ہونا بہت ضروری ہے، اور خالی زبانی کلامی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، محبت جو ہوتی ہے نا وہ نظر آتی ہے، اور جو بناوٹی محبت ہوتی ہے نا وہ بھی نظر آتی ہے دنیا کے اندر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں روحانیت بڑھ کر ملے، دیکھیں میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ایک وقت ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم نے بڑی چلہ کشی کی ہم نے، اور ہم نے بڑے چلے کیے اور قرآن پاک کی کئی صورتوں کی زکاتیں ادا کی ہیں ہم نے، اور کئی آیتوں کی زکاتیں ہم نے ادا کی ہیں، اور اتنا کچھ ہم نے کیا، مگر اس کا حاصل حصول ہمیں جو نا جو ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ صحیح بات تو یہ ہے، کیونکہ میری یہ نیت تھی کہ ان تمام چلے کشی کرنے کے بعد جو ہے امت کے لیے جو نا میں کو لوگ نمازی بناؤں گا، ان کو قریب لاؤں گا۔ تو وہ دیکھا کہ وہ لوگ آتے تھے، اپنا مطلب نکالتے تھے، وہ مطلب نکال کر چلے جاتے تھے۔ اس وقت تو وہ نماز پڑھا کرتے تھے، جب ان کا کام ہو گیا تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ تو خاطر خواہ سے کوئی فائدہ مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آیا، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ پلیٹ فارم عطا فرمایا کہ جو بزرگوں کا پلیٹ فارم ہوتا ہے، اور جو حقیقتاً میں مطلب اس جگہ یا اس انداز سے چلا جائے گا تو ہی امت کا بھلا ہوگا، باقی اور کوئی راستہ نہیں، اور وہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ تو ہم اس میں بھی لگ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بننا ہے، تو اس میں جو نا پھر وہ اطاعت بہت ضروری ہوتی ہے، محبت بہت ضروری ہوتی ہے، عقیدت، یہ تین چیزیں ہیں، اطاعت، محبت اور عقیدت، کہ یہ ارادت مند کو جو نا اس کو اس نقطہ عروج پہ لے جاتا ہے کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ میں اس منزل پہ، اس مقام پہ کس طرح پہنچ گیا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو ناظرین یہ سوالات چل رہے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان کی طرف، جن کو آپ نے ہمارے چینل پہ بہت دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا، اور آج ہم ان سے کچھ سوال سنتے ہیں جو حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ فضیلت الشیخ جناب محترم میاں الدین الاتاری الشاذلی سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ یہ غوث پاک روڈ آپ کا جو علاقہ ہے، اس کو غوث پاک روڈ کہا جاتا ہے، آیا یہ آپ کی بڑی 11ویں کی وجہ سے اس کا غوث پاک روڈ نام پڑا، یا اس سے پہلے ہی مطلب جو نا اس روڈ کو چن لیا گیا تھا غوث الاعظم کے لیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں ماشاءاللہ خواتین بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں، کیا جیسے آپ کی امت کی بھلا کی ٹیم بنی ہے، کیا خواتین میں بھی امت کی بھلا کی کوئی ایسی ٹیم ہے جو اس قدر ہزاروں کی تعداد میں خواتین کو یہاں پر لے کر آتی ہیں؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے آخری، کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی محفل ماشاءاللہ بہت بڑی ہوتی ہے، ہزاروں لوگ اس محفل میں شرکت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی پروفیشنل انہیں ثنا خواہ نظر نہیں آتا۔ تو لوگ کہتے ہیں اگر پروفیشنل ثنا خواہ ہو شاید اور پبلک آ جائے، تو اس کے بارے میں آپ
کیا کہیں گے؟ پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ آپ رکھیں مائک. غوث پاک روڈ. غوث پاک روڈ دیکھیں، جب آنکھ کھولی ہے نا، آنکھ کھولی ہے، بلکہ آنکھ کیا کھولی، پیدا ادھر ہی ہوئے ہیں زاہد بھائی. ہیں؟ آپ کی پیدائش بھی یہیں کی ہے، زاہد بھائی کی پیدائش بھی یہیں کی ہے، کرنگی کی. تو ہم ہیں نہال الدین الاتاری الشاذلی القادری کرنگی. یعنی ہماری پیدائشی کرنگی، ہمارا جو ہے علاقے کرنگی. تو جب ہماری آنکھ کھلی ہے نا مطلب، تو الحمدللہ یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور شاید یہ میں سمجھتا ہوں جب پاکستان وجود میں آیا تھا اسی وقت سے یہ لگا ہوا ہے، سن 47 سے. اچھا حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب کرنگی بنا ہے نا تو تمام روڈوں کے نام رکھے گئے، اور اس روڈ کا نام غوث پاک رکھا گیا، اور شاید یہ ہمارے لیے رکھا گیا. یہ غوث پاک روڈ. امریکہ سے ایک صاحب تشریف لائے تھے، مجھ سے کہنے لگے، میں بار بار اظہار کرتا ہوں، آپ نے یہ کیا کہا ہے، غوث پاک روڈ پہ باہر آئیے. تو میں نے کہا غوث پاک روڈ پہ باہر آئیے. تو میں نے کہا آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا کہاں بیٹھے ہوئے؟ جس جگہ پہ بیٹھے اس جگہ کا نام غوث پاک روڈ ہے. اچھا لوگوں نے اس کو تبدیل کرنے کی بڑی کوشش کری ہے مگر نہیں ہوئی. الحمدللہ الحمدللہ بڑی کوشش کی، گلشن فاروق اعظم کہہ کے اور پتہ نہیں کیا کیا، بہت اس کی چوکنگ ہوئی ہے، صحیح ہے نا، مگر یہ غوث پاک روڈ اور سیکٹر 50A ہی رہا ہے الحمدللہ. اور اب تو ماشاءاللہ غوث پاک روڈ ہی رہے گا انشاءاللہ. دوسرا سوال کیا تھا حضرت؟ بڑی تعداد میں آتی ہیں. دیکھیں اسلامی بہنوں کا تو کیا ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ اسلامی بہنیں جو ہے نا مطلب وہ اسلامی بہنیں ہی ہوتی ہیں، اور وہ اسلامی بہنیں بن کے رہیں زیادہ اچھا ہے، صحیح ہے نا. اگر ان کو زیادہ موقع یا زیادہ ان کی قربت حاصل کی جاتی ہے نا تو اس میں شر بہت ہے. بس ہم بڑی گاڑیوں میں ان کو جمع کر لیتے ہیں اور زیادہ دور ہی رہتے ہیں ان لوگوں سے ہم لوگ. اور یہ ہے کہ جو اتنی بڑی خواتین یہاں تشریف لے کر آتی ہیں نا تو یہ ان کی محبت، ان کا پیار ہے اس محفل سے، اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اس محفل کے اندر الحمدللہ بڑی رحمتیں برکتیں ہمیں ملتی ہیں. اور اس حوالے سے ان کا جو عقیدہ ہوتا ہے نا اسلامی بہنوں کا، وہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اسلامی بہنیں جوک در جوک جو ہیں وہ آتی ہیں باقاعدہ. اس کا ہم تو دعوت کو عام کرتے ہیں، اور شاید آپ نے یہ دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کئی جگہ جگہ بار بار یہ کہ خواتین کا بھی پردے کا انتظام ہے، خواتین کے، ٹھیک ہے ہم نے اس پہ لکھ دیا خواتین کے پردے کا انتظام ہے، ہمارے پمفلیٹ وغیرہ میں لکھ دیا، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ہم نے اس کو بہت زیادہ زور نہیں دیا، ہائی لائٹ نہیں کیا ہے. بلکہ اسلامی بہنیں خود بخود الحمدللہ وہ چلتی چلی آتی ہیں اور ماشاءاللہ آ رہی ہیں. اس لیے ان کا باقاعدہ وہ نہیں ہے ہمارے پاس نا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ حلقہ شاذلیہ سے وابستہ بھی ہو جاتی ہیں، کافی اسلامی بہنیں ہوئی بھی ہیں اور وہ اپنے ذکر اذکار میں لگی ہوئی ہیں، ایسا ہے. مگر یہ ہے کہ باقاعدہ ان کا جو نا مطلب ایسا ہمارے پاس کوئی ورک نہیں ہے. اور نہ ہم ان کو پہلے حلقہ ذکر میں ان کو بلایا کرتے تھے، وہ بھی ہم نے ختم کر دیا. بس پہلے ہم ماہانہ 11ویں کے اندر ان کو بلایا کرتے تھے، وہ بھی ہم نے ختم کر دیا. بلایا کیا کرے، آتے تھے ہم انتظام کرتے تھے، خواتین بڑھتی چلی آتی تھیں خواتین، وہ بھی ہم نے بند کر دیا. اور اب یہ کہ سال کے اندر ایک موقع دے دیا ان کو اسلامی بہنوں کو، اور کہ وہ یہاں پر آئیں اور بے شک آئیں یہاں پر اور اللہ کے حضور دعائیں مانگیں. انشاءاللہ محفل کی توفیل، میرے غوث اعظم کی توفیل، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ آپ کی منچ پہ کوئی پروفیشنل شناخواہ نظر نہیں آتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی محفل ہوتی ہے، کوئی نامور شناخواہ نہیں آتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نامور شناخواہ اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے، کیونکہ یہ تو عزت نعت خواہ کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ملی ہے. اور ہمارے پاس بچے ماشاءاللہ اچھے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ اتنے اچھے پڑھتے ہیں، سریلے بچے ہیں، پڑھنے والے سروں کو سمجھتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پڑھنے والے ہمارے مطلب ایجڈ لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، اچھا پڑھتے ہیں وہ. اب ہماری اس محفل کے اندر جو نا مطلب کبھی آپ نے غور کیا کہ اس میں نعت کتنی پڑھی جاتی؟ اگر دیکھا جائے ایک یا دو نعتیں بامشکل پڑھی جاتی ہیں، زیادہ تر تو نظمیں پڑھی جاتی ہیں 11ویں کے حوالے سے، منقبت جس کو ہم کہتے ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، اور اس کا بعد ختم بس. اور کیا، کیونکہ وقت ہی نہیں ملتا ہمارے پاس. یہ محفل کو نعت خوانی والی محفل نہیں ہے کہ جب نعت خوانی والی محفل ہو تو بھائی
یہ جو ہے سارے نعت خواہوں کو بلایا جائے، ٹھیک ہے نا. یہ نعت خوانی والی محفل نہیں ہے، در حقیقت میں یہ تو ہے نا، یہ محفل جو ہے اللہ کو منانے والی محفل ہے، وہ بھی اللہ کو منانے والی محفل ہے، ایسی بات نہیں ہے. نعت خوانی بھی حضور سے محبت کا اظہار ہے، سب کچھ ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، نہ نفی کرنے کی نیت رکھتے ہیں کہ ہم اس کی نفی کریں. تو ہمیں نامور نعت خواہ کو کیا کرنا ہے یار، وہ آئے گا بیچارہ نعت پڑھے گا کہ مجھے دوسری جگہ نعت پڑھنے جانا ہے. تو اب بتائیں وہ ایسا نعت خواہ جو کہ محفل کے لیے مخلص ہوا، اگر میں ان کے متعلق کچھ اگر گفتگو کر دوں تو نعت خواہ کو برا لگ جائے گا، سیدھی سی بات ہے. ہاں برا لگ جائے گا، یہ جا کے گھر جا کے سو جاتے ہیں. میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں ایک نعت خواہ تھا، لائنز ایریا کی بات بتاؤں، لائنز ایریا کی، وہ بڑی اچھی نعت اس نے پڑھی اور بڑی میرے سے عقیدت محبت کا اظہار کیا. اب وہ بلو بینڈ کا مکھن تو نظر آتا ہے نا بھائی، اعجاز کا مکھن بھی نظر آتا ہے جب ہاتھوں پہ لگتا ہے نا، ہاتھوں پہ لگتا ہے نا، کبھی ادھر پیار کرنے میں لگتا ہے، کبھی ادھر پیار کرنے میں لگتا ہے، کبھی سینے میں لگانے میں لگتا ہے. کہ بلو بینڈ لگ رہا ہوتا ہے، اعجاز کا مکھن لگ رہا ہوتا ہے اپنے کو، صحیح ہے نا. بڑی عقیدت کا محبت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جب نعت پڑھے تھوڑی دیر اپنی نعت انہوں نے پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں. تو میں تو ایسے نعت خانوں کو پسند ہی نہیں کرتا کہ جو محفل چھوڑ کر جائے. دیکھیں وطن عزیز کا مشہور و معروف ثنا خوان، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے، راشد اعظم، اللہ تعالیٰ اس کی تربت پہ کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے. آپ ہماری محفلوں میں دیکھیں، جو ہماری گلی میں محفل ہوتی ہے، وہ محفل چھوڑ کے نہیں جایا کرتا تھا بندہ. ہاں بس ایک محفل ہمارے یہاں چھوڑ کے گیا تو وہ دنیا چھوڑ کے چلے گی. میں نے روکا تھا کہ نا بابا مجھے مجبوری جانا ہے، اب دے دے وہ کسی کو ٹائم، مگر وہ کسی کو ٹائم، اچھا وہ نعت پڑھنے کی نیت سے یا محفل کی نیت سے نہیں، بلکہ وہ بیچارہ جو ہے نا رحمت برکتیں لوٹنے کے لیے آتا تھا. کہ بھائی یہاں جو میں آتا ہوں نا، مطلب میرا جو مقصد ہے وہ نعت پڑھنا مقصد نہیں ہے کہ میں نعت پڑھوں گا. اور حقیقت ہے ہمارے اس کے مقابلے میں جو نا مطلب یہ کہ راشد اعظم کے مقابلے جو ہمارے لوگ پڑھنے والے ہیں، وہ اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ مطلب اس کے مقابلے میں ہمارے پڑھنے والے وہ زیرو پہ سمجھو آپ. مگر ظاہر ہے کہ ان کی محبت کا پیار پڑھنے میں وہ محفل کو اٹھا دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سروں کا ماسٹر تھی. ہم لوگ سر کے سین سے واقف نہیں، صحیح نا. تو بس ہماری آوازیں اچھی ہیں، ہمارے نعت خواہوں کی آوازیں اچھی ہیں تو وہ اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے الحمدللہ. مگر یہ سارے فالٹ، یہ ساری غلطیاں، یہ جو سریلی لوگ ہوتے ہیں، جو سر سوکھتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں محفل میں سے. تو بھائی یہ بتاؤ، تم نے صرف نعت ہی پڑھنا تمہارا مقصود ہے؟ یہی عشق مصطفیٰ ہے تمہارا؟ بھائی نعت سننا بھی تو عشق مصطفیٰ ہے. کسی کو آپ مطلب یہ کہ سناتے ہو تو نعت سنو بھی تو صحیح. میں تو ایسے بڑے بڑے نعت خانوں کو دیکھا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بڑے بڑے نعت خان آج بھی موجود ہیں، اور ایک تو بیچارے دنیا سے رخصت ہو گئے، صحیح ہے نا. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ایک طرف وہ نعت پڑھ رہے ہیں، ایک طرف وہ رو رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ساؤنڈ لگا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. ایک نعت پڑھنا تو ایک بندہ وجد کھا رہا ہے، دوسرا نعت خان وجد کھا رہا ہے کیفیت میں، اور آنکھوں تو آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی یار. یہ ہے نا نعت خان یار، یہ تھے نا نعت خان، ان پہ رشی بھی آتا ہے نا. تو نعت سننے سے عشق مصطفیٰ بڑھتا ہے الحمدللہ، نعت پڑھنے سے بھی بڑھتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اپنا مدعا بیان کیا، نوٹ جمع کیے، صحیح نا. اور کہیں جانا ہے، کہیں نہیں جانا ہوتا، گھر جا کے سونا ہوتا، اور کچھ نہیں ہوتا، گھر جا کے سونا ہوتا ہے ان کو. تو وہ نعت خواہ تھا بیچارہ، وہ مطلب بڑے عقیدت سے اس نے نعت پڑھی، اور پھر اس کے بعد بے عقیدت کے ساتھ گھر چلے گیا وہ. اور وہ گیا ہے تو بیان کا سلسلہ ہوا وہیں پہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی ایک اسلامی بھائی کے، پتہ نہیں مجھے یاد بھی نہیں کون سا اسلامی بھائی تھا، کیونکہ جب یہ پیغام آتا ہے تو یہ ہم پر واجب ہوتا ہے یہ پیغام پہنچا دیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام آیا تھا اس پوری محفل. وہ بندہ اس محفل سے محروم ہو گیا نا، محروم ہو گیا. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ہماری جو محفلیں اور ہمارے جو نعت خواہ ہیں الحمدللہ، یہ نعت کو پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، اور الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ حضرت، یہ ناظرین یہ تھے ہمارے مہمان جو سوال کر رہے تھے قبلہ نہال الدین الاتاری الشاذلی القادری سے، دعوت برکاتہم العالیہ. اور اسی بات پر ہم اپنی نشست کا اختتام کرتے ہیں کہ دعوت کو عام کیجیے اور امت کا بھلا کیجیے، اور دعوت لیتے جائیے کہ کل بروز اتوار 12 نومبر 2023 فرنگی نمبر 4 غوث پاک روڈ کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ میں یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے. آپ سب سے دعوت ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں،
اپنا بھی بھلا کریں، دعائیں کریں، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کا بھلا کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔